سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہو. اور یہ کنتم کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے علم ازلی کے اندر تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا. تم دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ تم ساری امتوں میں افضل ہو. اس لیے انتم نہیں کہا بلکہ کنتم کہا کہ اللہ کے علم ازلی کے اندر سے ہی تم ساری امتوں میں بہتر ہو. اور اس بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ان کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور وہ نفع کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم معروف نیکیوں کو پھیلانے کا کام کرو گے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو گے. اللہ کی پسندیدہ زندگی دنیا میں عام کرنے کی محنت کرو گے، اور جو زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو دنیا کے اندر سے ختم کرنے کی محنت کرو، اور اللہ پر ایمان رکھو کہ تمہارا یہ کام ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اسے اللہ نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی. اور نبیوں والی محنت اسے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انسانوں کے دلوں میں ہدایت کے نور کے آنے کا. جب نبیوں والی محنت وجود میں آتی ہے اپنی مخصوص طریقے کے ساتھ، نبیوں کے نہج پر، صفات مطلوبہ کے ساتھ، دن کی دعوت اور رات کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، ان ساری صفات کے ساتھ، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ جب یہ محنت وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما کر، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر، ان کے گڑ گڑانے کو اور ان کے لیے ان کے اللہ کی دین کے لیے بے چین ہونے کو، انسانیت کی ہمدردی کے لیے بے چین ہونے کو اور گڑ گڑانے پر اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والوں کے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو محنت کرنے والے ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کو دین کی محنت پر، دین پر لانے کے لیے جو خود محنت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے، اور ہدایت کے راستے، اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے اللہ ان کے لیے کھول دیں گے. اور جن میں محنت کی جا رہی ہے تو اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیں گے، اور ان کے سارے اعمال کا اجر ان محنت کرنے والوں کو ملے گا. جتنا یہ ہدایت کا نور دلوں میں اترتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے احکامات میں کامیابی نظر آئے گی، ایمان میں کامیابی نظر آئے گی، کفر میں ناکامی نظر آئے گی، اللہ کے ہر حکم میں زندگی کا بننا نظر آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی کا بگڑنا نظر آئے گا. ہدایت کے اس نور میں اللہ تعالی انسانوں کو نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت وہ دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ ہے، اور آپ کی زندگی کے خلاف، آپ کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارنا یہ ذلت کا ذریعہ ہے. ہدایت کی روشنی کے اندر دنیا کی بے رغبتی انہیں نظر آئے گی، دنیا کی رغبت دلوں سے اڑ جائے گی. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے باز دنیا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کی طرف رغبت
اور میلان اور شوق یہ ختم ہو جائے گا، اور آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا، جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں یہ لگ جائے گا۔ یہ نبیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ نبیوں کی محنت جب وجود میں آئے گی تو پھر یہ ہدایت کا نور اللہ دلوں میں ڈالیں گے، اور جتنا یہ روشنی دل کی بڑھتی جائے گی ہدایت کے نور کی، اتنا ہی احکامات میں کامیابیاں نظر آئیں گی، اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی نظر آئے گی، اور حقیقت کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اسی لیے ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے انہیں پاؤں سے حرکت دے کے اٹھایا تو ان کی آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلتے ہی آپ نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، یا حارثہ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اصبحت مؤمنا باللہ حقا، میں نے اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے، حقیقت کے ساتھ، ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ حالانکہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو فوراً اس سے کوئی سوال کرنا اور وہ جواب صحیح دے دے یہ عام طور پہ آسان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ہدایت کا نور اور ایمان کا نور اس محنت کی برکت سے دلوں میں اترا ہوا تھا، تو فوراً زبان پہ آیا کہ میں نے پکے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ، ان لکل حق حقیقہ فما حقیقت ما تقول، ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان والے ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ایمان والے ہونے کی حقیقت یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اضفت نفسی عن الدنیا، میرا دل دنیا سے اڑ چکا ہے، دنیا کی طرف اب میری رغبت ختم ہو گئی۔ یہاں کے کپڑے اور یہاں کے کھانے، یہاں کے مکانات، اس دنیا کا سونا اور چاندی، یہاں کی زیب و زینت والی چیزیں، یہ ساری دنیا جو کچھ بھی ہے اب اس طرف میری رغبت ہی نہیں ہے، اس سے میرا دل اٹھ چکا ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَعْتُ نَهَارِي، اب میری رات جاگنے میں گزرتی ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں، رات میری اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں جاگنے میں گزرتی ہے، وہ عظمت و نہاری، اور میرا دن پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں گزرتا ہے، روزے میں، اللہ کی محبت میں۔ جن کے دلوں میں دنیا کی رغبت ہوتی ہے اور دنیا کے شوق ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی راتیں بھی دنیا کی فکر میں گزرتی ہیں، وہ بھی راتیں جاگتے ہیں لیکن دنیا کے لیے جاگتے ہیں، وہ بھی دنیا دن کے اندر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اس ظاہری اس فانی دنیا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ایمان کا نور اتر گیا اور ہدایت کا نور دلوں میں آ گیا تو ان کی راتیں اللہ کی محبت میں گزرتی ہیں، اللہ کی مرضی والی زندگی میں، نماز، اللہ کا ذکر، قیام، رکوع، سجدہ، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اس میں رات گزرتی ہے، اور دن اللہ کی محبت میں، بھوک میں، پیاس میں، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے میں دن گزرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری رات جاگنے میں گزرتی ہے اور میرا دن پیاس کی حالت میں گزرتا ہے، اور میری کیفیت یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میری کیفیت یہ گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا عرش تو غیب میں ہے، لیکن یہ ایمان کا ایک مقام ہے کہ غیب بھی مشاہدے سے زیادہ اس پر یقین ہو،
کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. وَإِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور جنت والوں کو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَرُونَ، اور میں جہنم والوں کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف کتوں کی طرف بھونک رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہیں. جب یہ ایمان کا نور دلوں میں آتا ہے، اس دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے جو محنت اللہ نے امت کو دی ہے، تو پھر دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جاتا ہے. یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے، جو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، اس کا تاثر اور اس کا یقین، اس سے زندگی بننے کا یقین، اس ساری دنیا سے امیدیں، دنیا والوں سے امیدیں کٹ جاتی ہیں، اور ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں اتر جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. احق من عبد، سب سے زیادہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے، تذلل کا اظہار کیا جائے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑا جائے. وہی اس قابل ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کیا جائے، اس کی منشا کو دیکھ کے زندگی گزاری جائے. احق من عبد، احق من ذکر، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے. وہی اس لائق ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی تعریف کرنا یہ زبان کی ناقدری ہے. وہی تعریف کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریفیں اور ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری صفات کمال یہ صرف اللہ میں ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. انصر و من ابتغیا، وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. اور رفع ملک، بادشاہوں میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا بھی وہی ہے، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اتنا اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ، بے شک اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں. انزل منہا رحمتا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل کیا دنیا میں. اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے فبہا یتراحمون وبہا یتعاطفون وبہا تعطف الوحش علی ولدہا. اس ایک رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، حیوانات بھی، یہاں تک کہ وحشی جانور، سانپ اور بچھو، شیر اور اژدہے، شیر اور چیتے، یہ وحشی جانور بھی اپنے بچے پر بڑے شفیق ہیں. یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ ایک رحمت نہ اتارتے تو کوئی باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا، کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا. اگر وہ ایک رحمت نہ ہوتی تو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان سے محبت ختم ہو جاتی.
کوئی رشتے دار کسی سے محبت ہی نہ کرتا. جانور تو کیا کریں گے، انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے اگر وہ ایک رحمت نہ ہوتی. اس ایک رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ نے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتے داروں کے درمیان، مختلف تعلقات کی بنیاد پہ اللہ نے محبتیں ڈال دی ہیں. بلکہ ہر انسان دوسرے انسان سے شفقت کا معاملہ کرتا ہے، کوئی کسی کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. یہاں تک کہ پرندے بھی، چڑیا اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لا کے ان کے چونچ میں ڈالتی ہے. چڑیا ہے، کبوتر ہے، جتنے پرندے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. اللہ نے ان کے دل میں ان کے رحم ڈالا ہوا ہے. یہاں تک کہ وحشی جانور، سانپ ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ بھی اپنے بچوں پر مہربان ہے. سانپ اور بچھو اپنے بچوں پر مہربان ہے. یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور فرمایا کہ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور یہ 99 رحمتیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں پہ ظاہر کرے گا. اب آپ بتائیے، ایک رحمت کا جب یہ نتیجہ ہے تو جب 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی ظاہر کرے گا قیامت کے دن، تو کیا ہی شان ہوگی اللہ کی. اور افو ملک، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اجود و منصور، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے. اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور کریم ہیں. ایسے سخی ہیں کہ بن مانگے دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ انسان کے جسم میں 2 گردے ہوتے ہیں نا، اگر ایک گردے کا چوتھائی حصہ صحیح ہو تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. ایک گردے کا چوتھائی حصہ وہ اگر صحیح ہو تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک گردہ نہیں دیا بلکہ 2 گردے دیے. یہ اللہ کی سخاوت کی نشانی ہے. جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر دل کی رگیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کا بائی پاس کر کے اور وہ رگیں کہیں اور سے نکال کر جسم کے دوسرے سے نکال کے وہاں پہ لگا دیتے. وہ اللہ نے اسپیئر پارٹ رکھا ہوا اندر میں. ایسی اللہ کی سخاوت، اجود و منصور، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا. ید اللہ ملآ سحاهم باللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ ہر وقت بھرا ہوا ہے اور ہر وقت اپنے بندوں پر برس رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں اور وہ دینے سے خوش ہوتے ہیں. لینے سے خوش لیتے نہیں، یہ دیتے، سب کو دیتے ہیں. اتنے سخی ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے سخی ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید مانگتا رہے گا، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ پوری روئے زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور زمین سے لے کے آسمان تک ساری خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تیرے گناہ آسمان کی چمڑی کو لگنے لگے، پھر تم اس سے معافی مانگ لے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ وہ گناہ ساری زمین سے بھر جائے، ساری زمین ان سے بھر جائے اور تم مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، میں تیرا سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی سخاوت. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں. اچھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پر بندوں کو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. ساری دنیا کے انسان اپنے دل و دماغ سے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور گننا چاہیں، اپنی ساری دنیا کی جدید مشینوں کو استعمال کر لیں،
لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے اور بندے اس کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. حالانکہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بنا جائے. وہ تو نعمتیں برسا رہا ہے اور بندہ اس کے مقابلے میں بجائے اللہ کا شکر گزار بنتا اور شکر گزاری میں اللہ کی اطاعت کرتا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا، اس کے بجائے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے آنکھیں دی، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. یہ آنکھوں کی نعمت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ان آنکھوں سے وہاں دیکھتا جہاں دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں دیکھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا محبت سے عبادت. تو جہاں دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان آنکھوں سے وہاں دیکھتا. لیکن یہ ان آنکھوں کی نعمت کا شکریہ یہی تھا کہ ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے. کانوں سے کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر یہ تھی، اس کا شکر یہ تھا کہ ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن یہ کان سے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ اس نعمت سے کوئی بول اللہ کی نافرمانی کے نہ بولتا، لیکن یہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہی اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں کی نعمت سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے دماغ سے اللہ کی چاہت کے خلاف سوچ رہا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بجائے شکر کے، اطاعت کے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان اور اتنے سخی ہیں کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھینتے نہیں. تتمقت الیک بالمعاصی، ابن آدم میں تجھ پہ انعامات کرتا ہوں اور تو ان نعمتوں کے مقابلے میں میری نافرمانی کر کے اپنی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی دیے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے خیر آ رہی ہے اور بندے کی طرف سے شر اور برائی اللہ کی طرف جا رہی ہے. اتنے بڑے محسن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں. اجود من سئل اوسع من اعطى، سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا اللہ ہے. وہ ایسا بادشاہ اس کا کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک له، اور ایسا تنہا بادشاہ کہ اس کا کوئی مقابل نہیں، الفرد لا ند له. تو جب ایمان دلوں میں اترے گا تو پھر اللہ کی قدرت اور طاقت اور اللہ کی بڑائی اس کا یقین دلوں میں آئے گا، اور جتنا اللہ کا غیر ہے اس غیر کا یقین دلوں سے نکلے گا اور اس غیر کا تاثر دلوں کے اندر سے نکلے گا. پھر اسے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے گا. یہ ایمان کے نور کی علامت ہے، ہدایت کے نور کی علامت ہے کہ جب یہ دلوں میں اتر جائے گا، ایمان کا نور جتنا کامل ہوتا جائے گا اتنا ہی اسے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے گا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، زمین، آسمان، سورج اور چاند اور ستارے اور سمندر اور درخت اور درختوں میں ٹہنیاں، ٹہنیوں میں پتے اور ٹہنیوں میں پھل، ان پھلوں میں رنگ اور اس کے اندر ذائقہ اور اس میں رس، یہ بھرنے والا کون ہے؟ یہ اکیلا اللہ ہے. اور وہی اللہ جس نے یہ کائنات ساری بنائی ہے، وہی اللہ سارے حالات کا بنانے والا ہے. کامیابی اور ناکامی اللہ کے قبضے میں ہے. عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے. نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو یہ سارے ملک کا مالک ہے، اس ساری کائنات کا مالک، اور اس پہ قبضہ صرف تیرا ہے. تو الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دے،
وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت کی چوٹی کو پہنچا دے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل کر کے دکھا دے۔ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا، اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، یہ تو اکیلا اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، تو اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، جس کے اللہ تعالیٰ کام بنانا چاہیں اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیں، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہیں، رحمت کا دروازہ کھولنا چاہیں، اس سے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعدی، اور جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو ساری دنیا مل کر اس کے لیے اس دروازے کو کھول نہیں سکتی۔ ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اگر بھلائی کا ارادہ کریں، بھلائی پہنچانا چاہیں تو اس بھلائی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے جتنا یہ یقین دلوں میں اترے گا اتنا ہی انسان سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کے احکامات کا پابند بن کے چلے گا اور نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اس لیے کہ یہ یقین دل میں آئے گا کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، اور نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور اللہ یہ ساری کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے، تو جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ساری نعمتیں جو اللہ دینے والا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت اور سکون اور اطمینان اور سارے مسائل کا حل یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ملک اور مال پر نہیں ہوتا، زمین اور جائیداد پر نہیں ہوتا، دنیا کے مادی نقشوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایمان اور احکامات پر ہوتا ہے اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہر حال میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور نبی کے طریقے پہ چلے گا، اللہ اپنی قدرت سے اس سے راضی ہو کر اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے وعدے بیان کیے کہ دیکھو اپنے آپ کو میرے حکموں کا تابع بنا لو، اپنے دلوں کو میرے تعلق سے بھر لو۔ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور یہ کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کو بھی پہچان، اللہ کا تعارف بھی ہے اس میں، اور اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے کا کبھی اقرار ہے۔ اس لیے ہر حال میں یہ دیکھنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی اس چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کرنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ قد افلح من زکاها، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے دل کو غلط یقین سے پاک کیا، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے پاک کیا، زبان کو حرام بولوں سے پاک کیا، کان کو حرام آوازوں کے سننے سے پاک کیا، ہاتھوں کو ظلم سے پاک کیا، اور اپنے پاؤں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلنے سے پاک کر لیا، یہ کامیاب انسان ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا، دل کو غلط یقین سے گندا کیا، آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کیا،
زبان کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کیا، ہاتھ اور پاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کر لیا، فرمایا کہ وہ ناکام ہو گیا، چاہے وہ پیسے والا ہے، چاہے وہ غریب ہے، مالدار ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، شہر کا رہنے والا ہے یا دیہات کا رہنے والا ہے، جو اپنے آپ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا، اپنے آپ کو صفات حمیدہ سے آراستہ کرے گا، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرے گا اور اپنے پورے جسم کو اللہ کی احکامات سے مزین کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ کامیاب انسان ہے۔ قد افلح من تزکا، جو خود پاکیزہ بن گیا، اپنے آپ پر محنت کر کے اپنا ایمان بنا لیا، اللہ سے تعلق بنا لیا اور اپنے پورے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اعمال صالحہ کرنے والا بن گیا، فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگر یہ ہم سے اس ایسے انسان کو ہم دل کا اطمینان بھی دیں گے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اندر اللہ اطمینان کو بھر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ سارے انسانوں کے دلوں میں ڈالے گا، جانوروں کو دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ امن کا فیصلہ کر دے گا، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر فوج کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کا ماحول بنا دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، دل کا ایمان تیار کر لیا، ایمان کی حقیقت دل میں بھری ہوئی ہے اور پورا کا پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، جسم سے اعمال صالحہ نکل رہے ہیں، فرمایا کہ ایسے انسانوں کو ہم دنیا کی ان کی زندگی بھی پاکیزہ بنائیں گے، دنیا کی زندگی پاکیزہ بنائیں گے، آخرت میں تو بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کو جو حقیقت تقویٰ کی حقیقت جس نے حاصل کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے احکامات کا پابند بن کے زندگی گزارنے والا بن گیا اور ایمان کا کمال بھی اس نے حاصل کر لیا، ہم ان کے لیے زمین سے برکتیں نکالیں گے، آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے ضرور بضرور، اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی ہم ضرور بضرور مدد کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان والوں کا اللہ بھی دوست ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا دوست بن جائے تو بتاؤ اس کا کوئی کام بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے مسائل کو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ جس کا اللہ دوست بن جائے اس کے سارے کام اللہ بنا دے۔ یہ زندگی ہے کامیابی والی، جس کی طرف ہر نبی نے آ کے دعوت دی ہے، اور نبی نے آ کے لوگوں کو اس بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہارا اصل کام ملک اور مال کا حاصل کرنا نہیں ہے، تجارت زمیندارہ نہیں ہے، یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ تو اسباب ہیں، تمہاری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان سے تمہیں روکا نہیں جا رہا، ان کے اندر یہ تو گزارے کے لیے دیے گئے، ان سے اپنا گزارا کرو، ان کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرو، لیکن اصل تمہارا کام یہ ہے کہ اب ایسی محنت کرو کہ تمہارے اندر کا یقین بدلے، دلوں کا یقین ٹھیک ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں، اور یہ پورا کا پورا دین جو قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دو جہاں کے سردار، سید الانبیاء والرسل، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے، جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے، اس زندگی کو اختیار کرو گے تو دنیا کے بھی تم بادشاہ ہو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، اور آخرت بھی تمہارے لیے ہے۔ اس لیے کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور بہت اپنے بندوں پر احسانات کرنے والے ہیں، اللہ کے بعد
اس امت پہ سب سے زیادہ احسان ہمارے اور آپ کی پہلے نبی، دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ کو دی گئی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ تو جنت کے خود مالک ہیں، اللہ نے آپ جنت کی چابی آپ کو دی ہے، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکھڑاؤں گا، انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھڑکھڑاؤں گا، اور یہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ اور فرمایا کہ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میں اس میں پہلے داخل نہ ہوں گا، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو آپ کو تو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، پھر آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دن کے اندر اپنی امت کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان اتر جائے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ مکے کی گلیوں کے اندر کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں کافروں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، ان کافروں کی ہمدردی اور خیرخواہی اتنی زیادہ آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ کو ان کی کفر کی وجہ سے آپ کا دل غمگین رہتا تھا، آپ کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ دن میں ہم ان کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور رات کو ان کے لیے اللہ سے رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آپ امت کے لیے بے چین اور بے قرار کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تسلی دینے کے لیے آیتیں اتارنی پڑی کہ میرے پیارے نبی، کیا ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اور افسوس میں کہ آپ اپنے گلے کو گھونٹ ڈالیں گے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ایسا نہ ہو کہ ان بے ایمانوں پر آہیں بھرتے بھرتے، حسرت کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ کتنی آیتیں آپ کی دل کی تسلی کے لیے اتاری، اتنا آپ کے دل کے اندر اپنی امت سے تعلق تھا۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے، اتنی خیر خواہی نہیں کرتے، اتنی شفقت نہیں کرتے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ امت کی ہدایت کے لیے آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی کہ میری امت کو ہدایت مل جائے، کوئی بھی میری امت میں سے کفر کی حالت میں اس کی موت نہ آئے۔ یہ اندر کا غم اور یہ بے چینی آپ کی نیند کو اڑا دیتی تھی اور آپ کو ان کے گھروں پہ جانے پہ مجبور کرتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون بين يدي هلموا عن النار هلموا عن النار هلموا عن النار۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس آگ میں گر کر جل کے ختم ہونے لگے، اور وہ پتنگوں کو اور پروانوں کو آگ سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کے گرتے جا رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں
تمہاری میاں نے کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم میرے پاس آ جاؤ، میری زندگی، میری اتباع کر لو، میرے طریقوں میں چلنے والے بن جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی امت کے لیے آپ بہت بے قرار رہتے تھے، اتنا تعلق تھا آپ کا امت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی سے دعا کرا لوں۔ جیسے آج کل بھی جب عورتیں دیکھتی ہیں کہ ہمارا خاوند بہت خوش نظر آ رہا ہے، اس کا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے، تو اپنی اپنی فرمائشیں کرتی ہیں، کوئی اچھے کپڑے مانگتی ہے، کوئی اچھی گاڑی مانگتی ہے، مختلف اپنی فرمائشیں کرتی ہیں کہ آج جو کہوں گی میری بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، انہوں نے بھی فرمائش کی۔ کیا فرمائش کی؟ دنیا کے کپڑوں کی نہیں، یہاں کے مکانات کی نہیں، یہاں کے کھانوں کے لیے نہیں، یہاں کی دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی کی دعا کو مل جانا یہ تو ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ تو عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما، اگلی بھی پچھلے بھی، اعلانیہ کیے، چھپ کر کیے، انہوں نے کیا گناہ کرنے تھے، لیکن آپ نے یہ دعا کر دی، یہ دعا کی۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی اور خوشی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں نے جو تمہارے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے تم بہت خوش ہو رہی ہو؟ کہا کہ ہاں، دو جہاں کے سردار نے میرے لیے دعا کر دی تو میں کیوں خوش نہ ہوں؟ تو حضور پاک کے سامنے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے آج کی ہے تمہارے مطالبے پر، انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، یہ دعا میں اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی سب سے لاڈلی بیوی ہیں، انہوں نے زندگی میں مطالبہ کیا، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرائی، تو ان کے تو مطالبے کرنے کے بعد دعا مانگی ہے، اور اپنی امت کے لیے بغیر طلب کے، بغیر امت کے مانگے آپ روزانہ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور کیا دعا تھی؟ اللہم اغفر لامتی ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری امت کے سارے گناہ معاف فرما، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، جو اعلانیہ کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ اگر نماز سے مراد صرف فرض نماز لی جائے تو 5 مرتبہ روزانہ 5 فرض نمازوں کے بعد تو آپ دعا کرتے تھے، اور اگر نماز سے مراد عام لیا جائے کہ فرض ہو یا نفل ہو تو پتہ نہیں کتنی نفلیں آپ پڑھتے تھے اور کتنی مرتبہ امت کے لیے دعا مانگتے ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو نبی ہمیں دن کے اندر 5 مرتبہ سے بھی زیادہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، آج ہم نے اسی نبی کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ہم اپنے نبی کو بھول گئے۔ اتنا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کہ ساری زندگی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اور پھر زندگی کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت اپنے بندوں پہ مہربان ہوتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج ہے اور وہی آپ کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے۔ آپ نے جو یہ حج کیا، اس حج میں حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ جب وقوف عرفات میں آپ پہنچے ہیں
وقوف عرفات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج میرے بندوں کی میں سارے گناہ معاف کروں گا، چاہے ریت کے ذرات کے برابر، مٹی کے ذرات کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، سارے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پہنچے ہیں آپ عرفات میں، تو اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں۔ آپ نے پہلے عرفات پہنچ کر غسل کیا، اور آپ نے زوال کے بعد ظہر کی نماز ادا کی اول وقت میں، اور پھر عصر کی نماز اس کے ساتھ پڑھی۔ ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اول وقت میں، تو دونوں نمازیں آپ نے پڑھائی اول وقت میں۔ اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور جبل رحمت کے پاس آپ نے وقوف کیا، اور آپ نے دعا مانگنی شروع کی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپریل کا مہینہ سخت گرمی کا مہینہ، سخت گرمی، اور مکے کی گرمی تو مشہور ہے، اور غروب تک یہیں رہنا ہے۔ غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے۔ تو تقریباً 5 گھنٹے کے قریب کا یہ وقت ہے، اور اس میں ایک ہی دعا اللہ کے نبی سے ملتی ہے۔ کیا دعا مانگتے رہے؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ آپ اندازہ لگائیں 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا مانگنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ آج کوئی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے 5 گھنٹے دعا مانگی؟ کوئی شوہر اپنے بیوی کے لیے اتنی دعا مانگتا ہے؟ اس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت سے ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ 5 گھنٹے کے قریب امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اتنی سخت گرمی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا غفرت لامتک ما خلا المظالم، جب میں نے تمہاری ساری امت کو معاف کر دیا، لیکن ظالموں کی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ ظالم کو جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا اس وقت میں ہی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اب آپ کو پریشانی لگ گئی کہ میری امت کے ظالم مظلوم تو جنت میں جائیں گے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ آپ مغرب کے وقت، مغرب غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ روانہ ہو گئے اور مزدلفہ پہنچے، اور اب آپ نے اپنی امت کے ظالموں کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی، اور آپ نے دعا مانگنی شروع کی اور حل پیش کیا کہ اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم کی معافی تیرے پاس نہیں ہے، ظالم کی معافی مظلوم کے پاس ہے۔ جب مظلوم معاف کرے گا تو تو ہی معاف کر دے گا، کوئی حقوق العباد میں سے ہے، لیکن اللہ تو اس پہ قادر ہے کہ تو مظلوم کو اس کے اپنے حصے کی جنت دے دے اور ظالم کی طرف سے مزید دے دے، تاکہ مظلوم ظالم سے راضی ہو جائے گا اور وہ ظالم کو معاف کر دے گا، مغفرت مظلوم کی بھی ہو جائے گی، ظالم کی بھی ہو جائے گی۔ یہ حل پیش کرنا شروع کیا اور دعا مانگنی شروع کی، تاکہ آپ جیسے اپنی امت کے مظلومین کے لیے رحمت بنے، ایسے اپنی امت کے ظالموں کے لیے بھی آپ رحمت بن جائیں۔ اور آپ دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ جب مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، کیونکہ وقوف مزدلفہ میں جو وقوف کا وقت ہے وہ 10 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد ہے۔ آپ نے وہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے وقوف کیا، نماز کے بعد آپ مسکرائے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتے رہے، آپ ابھی کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کی جب ظالموں کے لیے دعا مانگنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا، تو شیطان ابلیس لعین جب اس نے یہ دیکھا کہ مظلومین کی مغفرت بھی ہو گئی، ظالمین کی بھی ہو گئی، تو وہ ہلاکت اور ویل اور سبور پکارنے لگا کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، میری جو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس پر وہ اتنا رونے لگا اور اتنا چیخنے لگا، اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو آپ تو اپنی امت کو حج کے موقع پہ نہیں بھولے، عرفات میں نہیں بھولے، مزدلفہ میں نہیں بھولے، اور آج ہم نے اپنے نبی کو
پورا دن گزر جاتا ہے اور نبی ہمیں اپنا نبی یاد نہیں آتا، سنتیں بھول جاتی ہیں نبی کی، آپ کی تعریف کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو وصیت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ آپ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے نہ اپنی بیویوں کے لیے کوئی دعا مانگی، نہ ان کے لیے کوئی وصیت کی، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ نواسوں کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، بلکہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی زبان پر یہ لفظ تھا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ امت کو وصیت کر کے گئے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی، دین یا تو حقوق اللہ ہے اور یہ حقوق العباد ہے۔ نماز میں سارے حقوق اللہ آ گئے، اور وما ملکت ایمانکم اپنے ماتحتوں کے بارے کا خیال رکھنا، اس میں سارے حقوق العباد آ گئے۔ تو کہ پورے دین کی وصیت کر کے جا رہے امت کو کہ دیکھو کامیابی کا راستہ یہ ہے، عزت کا راستہ یہ ہے، دنیا اور آخرت کے سکون و اطمینان کا طریقہ یہ ہے کہ اس دین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو نہ چھوڑنا اور پورے دین پہ چلنے والے بننا اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا۔ آپ نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے، اتنا آپ کا اپنی امت سے تعلق تھا۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی، دنیا میں تو آپ کا خیال آتا ہے، کبھی آپ نہیں ہوتے ہیں، آپ کا خیال آتا ہے تو فوراً آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں آپ تو بڑے بڑے درجوں میں چلے جائیں گے، ہم تو نیچے درجوں کے اندر ہوں گے، اگر وہاں آپ سے ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اما عند الجسر، مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو یا تو پل صراط پر آ جانا، وَإِمَّا عِنْدَ الْمِيزَانِ، یا جہاں ترازو اعمال کا وزن کیا جا رہا ہو وہاں ملاقات ہو جائے گی، وَإِمَّا عِنْدَ الْحَوْضِ، یا حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اپنی باری کے انتظار کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ پل صراط پہ گزرنے کی باری کا انتظار کریں، نہیں، آپ تو پل صراط پر سے بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرا کوئی امتی اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے کوئی صراط سے کٹ کر جہنم میں نہ گر جائے۔ ترازو اعمال جہاں اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اپنے اعمال کا وزن کرانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اعمال کا وزن ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو گناہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کا اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امت کی برائیوں کا پلڑا نیکی کے پلڑے پہ بھاری نہ ہو جائے۔ تو آپ حوض کوثر پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ وہاں حوض کوثر کا پانی پینے کی باری کا انتظار کر لیں گے، بلکہ آپ کو تو اللہ نے حوض کوثر خاص طور پہ دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حوض کوثر تو آپ کو دی، آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، آپ تو اس کے مالک ہیں، تو آپ اس کی پینے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو حوض کوثر کی جام پلائیں۔ تو آپ تو اپنی امت کو نہ پل صراط پر بھولیں گے، نہ جو ہے اپنی امت کو میزان پہ بھولیں گے، نہ حوض کوثر پہ بھولیں گے۔ اور آج ہم دنیا میں امت کو بھول گئے، اپنے نبی کو بھول گئے۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ حضور پاک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ایک بہت بڑا انعام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام محمود عطا کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دیں گے۔
مقام محمود ایک تخت ہوگا وہ آپ کے لایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مقام محمود پر بیٹھوں اور یہ مجھے اڑا کے جنت الفردوس میں لے جائیں اور میری امت پیچھے رہ جائے. اس میں سے بیٹھوں گا نہیں. لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, تو میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ مجھے تیری طرف سے یہ ہدیہ قبول ہے, لیکن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی امت کو جنت میں نہ لے جاؤں. حشر کا میدان قائم ہوگا اور سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی. اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی دو جہاں کے سردار امام الانبیاء امام النبیین نبی النبیین آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی 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 امتی. اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. میرے محترم دوست بزرگوں, ہمارے نبی نہ ہمیں دنیا میں بھولیں, نہ حج کے موقع پہ بھولیں, نہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھولیں, نہ ہمیں ترازو اعمال کے وقت بھولیں گے, نہ کوئی سرات پہ بھولیں گے, نہ حوض کوثر پہ بھولیں گے, اور نہ مقام محمود کے موقع بھولیں گے. ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دنیا میں بھول گئے, ان کے احسانات کو بھول گئے کہ انہوں نے کتنی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں, کتنی ہمارے لیے جان لگائی ہے, مال لگایا ہے, اپنی صلاحیت لگائی ہے کہ امت میں اور پورا دین امت تک پہنچایا ہے. ایمانیات, عبادات, اخلاق اور معاملات, اس کی درستگی, معاشرت کی درستگی, کہ پورا دین امت تک آپ نے پہنچایا اور پورے دین کی وضاحت امت کے سامنے کی. اپنی عملی زندگی سے امت کو پورا دین سکھایا. آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے پورا دین امت تک پہنچایا گیا. اور میرے محترم دوست بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی امت کو اپنا کام بھی منتقل کیا کہ دیکھو جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا کام دے کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کا نبی ہوں, لیکن تو امتی ہونے کی حیثیت سے تمہیں بھی اللہ نے وہی کام دیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے عقل مند تھے, بہت سمجھدار تھے, بہت خوش قسمت انسان تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنایا, آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لیا, آپ کے نقش قدم بھی چلے ہر اعتبار سے, ایمانیات میں, عبادات میں, معاملات, لین دین میں, معاشرت میں, رہن سہن میں, اخلاق میں, زندگی کے ہر شعبے میں ایک ایک سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنے اور آپ کے غم کو اپنے سینے میں لینے والے بنے. اور آپ کے کام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں گئے اور ساری دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور ساری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو عام کیا. یہ صحابہ کرام بڑے عقل مند اور بہت سمجھدار تھے. وہ دنیا کے بندے بن کے نہیں رہے, دنیا کے بیٹے بن کے دنیا میں نہیں رہے, بلکہ وہ آخرت والے بن کے رہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے زندگی انہوں نے گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بڑے بڑے انعامات دیے ہوں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو امام بنایا اور کل قیامت کے دن بھی جہاں سے وہ اٹھیں گے حشر کا میدان قائم ہوگا وہاں کے وہ قائد بن کے اٹھائے جائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. ہم اور آپ بکے ہوئے ہیں. یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ مال ہمارا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ نے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والوں کی جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا. تو صحابہ کرام نے جان بھی بیچ دی, مال بھی بیچ دیا کہ چلو یہ جان دنیا میں آج قربان کر دو اللہ پر, مال لگا دو اللہ کے لیے, تو جنت بڑی سے بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور آج جو قربانی دے گا یہ اپنی جان لگائے گا, مال لگائے گا. میرے محترم دوست بزرگوں, اس کی دنیا کو بھی اللہ جنت بنائیں گے اور مرنے کے بعد کی جنت تو جنت ہی ہے. وہ تو ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں کہ اللہ کے حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین
الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان نہیں گزرا. آج اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جو اپنی جان مال کی قربانی دے گا, اپنے گھر وار کی جدائی برداشت کرے گا, یہ کارے مٹی کے گھر قربان کرے گا اور ان کی جدائی برداشت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایسے محلات میں داخل کریں گے جن محلات کو اللہ نے سونے چاندی سے بنایا. لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضہ, ایسے محلات جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. ملاتہ المسک, اس کا گارا مشک کا. حسباہ اللؤلؤ, اس کی کنکریاں موتی کی اور اس کی گھاس زعفران کی. اتنے بہترین محلات یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. اور پھر ان محلات کے نیچے نہریں جاری ہوگی, کہیں پانی کی نہریں, دودھ کی نہر, میٹھا پانی بہترین, اور دودھ ایسا دودھ جو گائے سے, بکری سے, بھینس سے, اونٹنی سے نہیں نکلا بلکہ اللہ کے امر سے نکلا. اور شہد کی نہریں, ایسا شہد جو شہد کی مکھی کے پیڑ سے نہیں آیا بلکہ اللہ کے امر سے آیا. اور شراب طہورہ کی نہریں, ایسا شراب جس کو پی کے آدمی کی عقل خراب نہیں ہوتی بلکہ اس کو پی کر انسان کی عقل اور زیادہ تیز ہو جاتی. ایسی نہریں اس کے نیچے جاری ہوں گی اور جنتی بیٹھے ہوں گے, آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے, اور اسی دوران پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. پرندے خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اور یہ دل میں آئے گا کہ پرندوں کا گوشت کھاؤں. وہ پرندہ آئے گا, اپنے پروں کو اوپر کر لے گا اور یہ اس کے گوشت کو کھائے گا. جس ذائقے کا کھانا چاہے, جس طرح دل چاہے گا, بھنا ہوا, شوربے والا, تلا ہوا, جس طریقے کا کھانا چاہے گا, جس ذائقے کے ساتھ, ویسا ہی وہ اس کے گوشت کھائے گا اور پرندہ اڑ کے واپس چلا جائے گا. اور کھانے کے بعد اور جتنا کھانا چاہے, جنتی جو کھانا کھائیں گے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں, جنتیوں کو بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی, کیونکہ بھوک تو تکلیف کی چیز ہے, پیاس تکلیف کی چیز ہے. تو جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ وہاں پہ جو کھانا ہوگا وہ کھانا تو لذت کے لیے ہوگا. ایک آدمی کھانا کھا لے اور باہر جاتا ہے, وہاں کباب اچھا لگا تو بھوک نہیں ہے, لیکن ویسے مزے کے لیے کھا رہا ہے, مزے کے لیے کھا رہا ہے. تو جنت میں ساری زندگی جنتی جنت میں مزے کے لیے کھائیں گے, مزے کے لیے پیئیں گے, جتنا کھانا چاہیں کھا لیں. یہاں تو کتنا اچھے سے اچھا کھانا ہو, آدمی تھوڑا سا کھاتا ہے, اب وہ پیٹ جواب دے دیتا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے, دل چاہ رہا ہے لیکن کھا نہیں سکتا. وہ جتنا کھانا چاہے کھاتا جائے گا. ایک ڈکار آئے گی جو شاؤن کرش المسک, ایک ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو نکلے گی, بدبو نہیں آئے گی, خوشبو نکلے گی, سارا کھانا ہضم. اور جتنا بھی کھا لے کبھی پخانا نہیں آئے گا, پیشاب نہیں آئے گا. جنت میں پخانا نہیں ہے, پیشاب نہیں ہے. اور جنت کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے, نہ ناک سے گندگی آئے گی, نہ منہ سے تھوک آئے گا, نہ جسم پر کوئی میل ہوگا, بلکہ خوشبو ہوگی ہر طرف سے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ مزے کرائیں گے, ایسی بہترین زندگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. یہ سارے کھانے کے بعد پھر جس چاہے گا پھل کھانے کا, تو جنت کے جو درخت ہیں ان کے پھلوں کی ٹہنیاں خود بخود جھک جائیں گی. پھل توڑنے کے لیے نہ کسی کو کہنا پڑے گا, نہ درخت پہ چڑھنا پڑے گا, بلکہ وہ ٹہنیاں خود بخود اس کے قریب آ جائیں گی اور ان کو توڑے گا اور اس کو کھائے گا. اور وہ پھل ایسے کہ امثال الخلال والدلا, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈول کی طرح. اور سارے کے سارے پھل احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھے, الین من الزبد, مکھن سے زیادہ نرم, اشد بیاض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, ولیس فیہ عجم, اور اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی. انگور کا دانہ کتنا بڑا, انگور کتنا ہوگا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کے جنت الفردوس کے محل درخت میں انگور بھی ہوگا, ہو سکتا ہے ان کو انگور زیادہ پسند ہو. آپ نے کہا ہاں انگور ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ایک انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. فما عظم العنقود, انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے, سیدھا اڑتا رہے اور نہ سستائے نہ نیچے گرے, 1 مہینے مسلسل اڑنے کے بعد اس کی انگور کے خوشے کی ان کا خوشہ پورا ہوگا. اتنا بڑا وہ انگور کا خوشہ ہوگا.
تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر یہ ایک انگور کا دانہ کتنا پڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا جان کبھی بکرا لائے اور لا کے اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کی کھال اتاری اور کھال اتارے کے اس کی ذباحت دے کر اس کا ڈول بنا لیا؟ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ بکرا ذبح کیا، کھال اتاری، اس کی ذباحت دے کے اس کو ڈول بنا لیا پانی کے لیے، تو وہ ڈول تو پورا بکرا ہی ہو گیا نا، وہ ڈول پورا بکرا ہی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کبھی ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے اس کو دیہاتی آدمی تھا، اس دیہاتی انداز سمجھایا اس کو، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ وہ اس ڈول کے برابر ہوگا۔ آپ نے دیکھا وہ انگور کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی ڈول بن جائے نا تو ایک انگور کا دانہ اتنا اس ڈول کی طرح ہوگا کہ پورا بکرا، ایک انگور کا دانہ بکری کی طرح ہوگا پورا۔ تو صحابہ کرام تو بڑے کفایت شیاد تھے، تھوڑے پہ گزارا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اذن لتلک الحبۃ لتشبعنی وعلی بیتی، پھر تو انگور کا ایک دانہ میرے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں کیا کرنا باقی لے کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارے یہ جنت کا انگور ہے، یہ تیرے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تیرے سارے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ایسے بہترین پھل اللہ کھلائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مزے کرائے گا۔ دنیا کے اندر اپنی بیویوں کی جدائی برداشت کی ہے تو اللہ جنت میں حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا، حور عین کے ساتھ، کانہن الیاقوت والمرجان، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں پروئی ہوئی، جن کی آنکھیں موٹی موٹی آنکھوں والی، حور کہتے ہیں اس کو جس کو دیکھ کر آنکھیں حیرت میں بڑھ جائیں۔ جنتی اس کو چہرے کو دیکھے گا، اس کے چہرے میں اپنا چہرہ شیشے زیادہ صاف نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ انگلی کا پورا ظاہر کر دے نا، انگلی کا پورا یہ ظاہر کر دے تو سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آسمانی دنیا پہ جھانک لے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور زمین سے مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک یہ سارا کا سارا چکمگا جائے، مزین ہو جائے، اور ساری دنیا کے دہریے، اللہ کا انکار کرنے والے، یہ سارے کے سارے بغیر کسی کی دعوت کے اس حور کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئے۔ اگر وہ 7 سمندروں میں تھوک دے، حالانکہ جنت کی حور میں تھوک نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض مال وہ تھوکے تو 7 سمندر اس کی تھوک کی مٹھاس سے میٹھے ہو جائیں۔ زندہ سے بات کرے تو فوراً اس کا کلیجہ پھٹ جائے، وہ برداشت نہ کر سکے، مر جائے، اور اگر مردہ سے بات کرے وہ آنکھیں کھول کے بیٹھ جائے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی۔ تو ایسی خوبصورت حور اللہ نے وہ بنائی ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بات کریں گے بغیر ترجمان کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ما منکم من احد الا سیحاذرہ ربہ محاذرہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا بغیر کسی ترجمان کے، اور یہ جنتی یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سے ملاقات، اور اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو، کیا میں تمہیں جو نعمتیں تمہیں دی ہیں میں نے، اس سے کوئی افضل چیز تمہیں عطا کروں؟ جانے تو کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا، ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت پہ داخل کر دیا، اب اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، آج میں اپنی رضا کا تم سے اعلان کرتا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج موقع ہے اس زندگی کو قیمتی بنانے کا، اس زندگی کو اللہ کے دین پر لگانے کا۔ یہ جان اور یہ مال اور یہ صلاحیتیں یہ اللہ نے اس گارے مٹی پر لگانے کے لیے نہیں دی ہیں، یہ دنیا کے لیٹروں پر اور چیتڑوں پر لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے دین پر لگانے کے لیے دی ہے، دین کی محنت کے تقاضوں پر لگانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگا دے، دین کے مطابق زندگی بھی گزارے، دین کو سیکھنا بھی، اس پر عمل بھی کرنا، اور اس کو لے کے ساری دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے، پیدا مکے مدینے میں ہوئے اور حجاز میں ہوئے، اور قبر جا کے ان کی بنی پوری دنیا کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 13-14,000 حجاز میں ہیں، باقی سارے 1,00,000 صحابہ کرام ان کی قبر دنیا کے اندر پھیلی ہوئی۔ آج موقع ہے
ہم بھی فیصلہ کریں, عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کی امت کی سمجھ کر, آپ کے کام کا ذمہ دار سمجھ کر ہم پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے پیغاموں لے کر. ساری جان لگانی ہے, سارا مال لگانا ہے, بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پر, اپنی ضروریات پر بقدر ضرورت, اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. باقی سارا کا سارا اللہ کے دین اور دین کی محنت پہ لگانا ہے. یا تو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوگا یا ہماری قبریں دنیا میں بنیں گی. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ساری جان, سارا مال اور پوری دنیا میں لگائیں گے, پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ, سب جائیں گے انشاءاللہ, پکی نیت ہے نا انشاءاللہ. آج تک جو ہم سے اس محنت کے سیکھنے میں, دین کے سیکھنے میں, محنت اور دین کی محنت کے کرنے میں, دین پر چلنے میں, دین کو دنیا میں پھیلانے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اللہ سے ہم معافی مانگیں, استغفار کریں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے, ہم سے بہت بڑا جرم ہوا, پوری امت کی طرف سے ہم استغفار کریں اور آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ باقی زندگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا کے زندگی گزاریں گے. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور اس مجمع میں ایسے احباب اگر موجود ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے لگی, وہ تو دیر نہ کریں اور فوراً کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.